الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال الله تبارك وتعالى في كلام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زمرة دعوة أبي إبراهيم وبشارة النساء وعودة أمي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي
الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رحمتوں کی غذا چھا گئی جیسے گلشن میں فصلیں بہار گئی. رحمتوں کی غذا چھا گئی جیسے گلشن میں فصلیں بہار آ گئی. دل کا غنچہ کھلا اس میں آزم ملا ذکر صلی اللہ تیری کیا بات ہے. روئے کونوں مکہ پہ نکھارا گیا بولی انسانیت کو بڑھانا گیا. روئے دونوں مکان پہ نکھارا گیا بولی انسانیت کو بڑھانا گیا. ہر کسی نے کہا مرحبا مرحبا محمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے. حضرت آمنہ کے دلارے نبی غم زدہ امتوں کے سہارے نبی. حضرت آمنہ کے دلارے نبی غم زدہ امتوں کے سہارے نبی. روز معاشر کہے گی یہ خلق خدا روز معاشر کہے گی یہ خلق خدا اے شافی روز جزا تیری کیا بات ہے. میرے انتہائی قابل احترام محترم دوستوں بزرگوں نوجوان بھائیوں تو سامنے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی مقدس مطاہر لا ریب اور لا شک کتاب کے وچوں دو آیت کریمہ تلاوت کی. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمودات مبارکہ کی ذخیرہ احادیث کے چھوٹا جنوں فرمان مبارک کی تلاوت کی. اللہ کو دعا ہے اللہ رب العزت عاجز کو ناکارہ کو ناقص العلم کو انہاں جو ہے جنہاں دا صحیح صحیح مضمون
بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے انتہائی قابل احترام برادر مکرم جناب حضرت قاری عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے انتہائی قابل احترام بزرگوار برادر مکرم جناب حضرت صوفی بشیر صاحب، ان حضرات کے حکم سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً اس حضرات کی خدمت اندر حاضری دا شرف حاصل سیدھا حاضر آج بھی انہی حضرات کے حکم سے اس حضرات کی خدمت اندر حاضری دا شرف حاصل ہے۔ دعا کرو اللہ پاک ہمارا میرا دینی تعلق دینی رشتہ تا حیات تک قائم رکھے، جس نسبت نال 6 مہینے بعد سال بعد وقتاً فوقتاً اللہ سبحانہ جی میں سب کو اپنے خالق کی اکٹھا فرما دے، قیامت النوار اللہ سبحانہ اپنی جنت جیسا کوئی بھی اکٹھا فرما۔ اور میرے انتہائی قابل احترام بزرگواروں، جو صحیح بخاری مسجد کے اندر میرے تعارف کا ایک ذریعہ بنے بڑے اپنے امام صادق امام بزرگوارم چاچا مولوی اللہ بخشا اللہ پاک کا خصوصیت کاملہ عاجلہ مستقبل نصیب فرمائے۔ اللہ منا کو ہر قسم کی محتاجیوں کو امان نصیب فرمائے۔ یقیناً انہیں کو دیکھ کے دل مغموم تھی دے اللہ اپنا خصوصیت عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، آج ربیع الاول کی غالباً 18 تاریخ ہے۔ اسی ربیع الاول کی مناسبت نال آپ کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت، کردار، فرقان، معجزات و کمالات، حسن و جمال کے چند گالیاں عرض کرے سا تاکہ ساری نسبت قائم تھی بھائی۔ میں آنا کہ خالق کائنات نے، مالک کائنات نے، خود رب تعالی نے اپنے محبوب کی شان بیان کرنے 23 سال لائے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی نے پوچھنا کیتے اما سونے کی سیرت رسو، صورت رسو، کردار رسو، فرقان رسو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کیا تے قرآن نہیں پڑھا؟ عرض کی قرآن کا میں پڑھے؟ فرمایا بس قرآن الحمد گن کے بنداز تک سونے کی سیرت بھی ہے، سونے کی صورت بھی ہے۔ قرآن پڑھتے ویسو آقا کی سیرت کے صورت بیان کی سیرت۔ میرے محترم سامعین، ہر نبی حضرت آدم علیہ السلام کو گن کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے انبیاء علیہ السلام و تسلیمات ہیں دنیا میں، ہر نبی کی ولادت پہلے، نبوت بعد۔ ولادت پہلے، نبوت چرچے بعد۔ لیکن اللہ نے ایسا کو ایک اعزاز عطا فرمائے، اپنے محبوب کو امتی بنائے
امام الانبیاء کا امتی بنائے، اللہ نے سب ایسا پیغمبر عطا فرمائے جو ولادت حالے نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی حالے نہیں جمے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا منگنے والے بھی حالے نہیں جمے، حضرت عیسیٰ روح اللہ خوشخبریاں سنانے والے بھی حالے نہیں جمے۔ انسانیت کا نام و نشان بھی کوئی نہیں، زمین و آسمان بھی کوئی نہیں، چاند ستارے بھی کوئی نہیں، ایک اللہ کے نبی اللہ کے علم کے اندر۔ میرے محترم سامعین، اللہ نے سب ایسا پیغمبر عطا فرمائے جیسی نبوت کے چرچے، جیسی رسالت کے چرچے، جیسی ختم نبوت کے چرچے وہ ویلے ہم جب زمین و آسمان بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو امام الانبیاء بنائے، ہر نبی اپنی ریاست کا نبی بن کے آئے، اپنے خاندان اور قوم کا نبی بن کے آئے، اپنے علاقے واسطے رحمت بن کے آئے، لیکن اللہ نے سب کو ایسا پیغمبر عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے فرمائے میرے سونا میں رب العالمین ہاں تو رحمت للعالمین، جتنے تک میری خدائی سونا بڑی مصطفی تحت السراب دن کے ما فوق السماء، اللہ کے عرش تک جتنی مخلوق رانی پئی ہے، جتنی مخلوق چاہے وہ انسانوں کی شکل چن، حیوانوں کی شکل چن، پرندہ پکھیوں کی شکل چن، حشرات الارض کی شکل چن، ملائکہ کی شکل چن، اللہ نے اپنے محبوب کو ساری مخلوق واسطے نبی بنا دی ہے۔ اور اللہ نے ایسا پیغمبر کہ صرف انسان نبی سونے کے نال پیار نہیں کریں دے، حیوان بھی نبی سونے کے نال پیار کریں، صرف انسان نہیں حجر سے شجر بھی ادب احترام کریں دے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میں کو یاد ہے نہ اعلان نبوت کو پہلے میں جڑے پہاڑ کے نال گزرنا وہ پہاڑاں کے پتھر بھی کو سلام کر دیا۔ اعلان نبوت کو پہلے فرمایا کہ جلے میں کہ درخت کے نال گزرتا درخت دیاں ٹہنیاں بھی جھک جھک کے میرے سلام کر دیا۔ میرے محترم دوستو، صحابہ کرام کا اصول نبی سننے کی جدائی برداشت نہ کر سکتے، آج نہ گناہگار امتی، بدکار امتی، خطاکار نافرمان امتی جب روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر تھے، نبی سونے کو دکھا نہیں، حسن و جمال نہیں دکھا، معجزات نہیں دکھے، نبی سونے کی نام اٹھا بیٹھا نہیں، لیکن روز رسول کی جدائی آج نہ امتی کی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک ایمان کا تقاضا ہے، اللہ ایجے ایمان نصیب فرمائے اور اللہ پاک اپنے محبوب بھی تابعداری والی زندگی نصیب فرمائے۔ میرے محترم سامعین، اللہ پاک نے بے شمار احسان سر پہ کیے، بے شمار، تیرے میرے وقت نکال بھی نہیں جو اللہ کی دتی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے کیے احسانوں کو سر شمار نہ کرو، ایسا نہیں شمار کر سکتے، لیکن کتنی بھی اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا میں تو بہت کھانا دیتا پہ بہت پیمنا دیتا پیا بہت بیوی بچے دیتے گھر مکان دیتے کاروبار دیتے رزق روزی دیتی ہے صحت جوانی دیتی ہے۔ اللہ پاک نے کسی ایک بات نہیں فرمائی جو میرا بہت احسان ہے، لیکن حکمت ہے جب اللہ پاک نے سر پہ احسان دیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے احسان ہے فرق دے، وہ نعمت کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت، زمین و آسمان بھی اس نعمت کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔
14 طبق بھی اس نعمت کی قیمت ادا نہیں کر سکتے یہ نعمت کا احسان اللہ نے جتلوائے. وہ نعمت کیا ہے؟ وہ ہے ایمان. اللہ نے میرا سب ایمان نصیب فرمائے، بہت بڑی نعمت. جان خطرے چا وجے بندہ مال قربان کر لیتے، جان خطرے چا وجے بندہ گھر قربان کر لیتے، جان خطرے چا وجے بندہ کاروبار قربان کر لیتے، جان خطرے چا وجے اپنا رشتہ داروں کو قربان کر لیتے. لیکن یاد رکھو میرے محترم دوستوں، بھائی بزرگوں، جیسے ویلے ایمان خطرے چا وجے بتا دے جان لگی وجے ایمان نہ. ایمان خطرے چاہے جان قربان نہ کرے، ایمان قربان نہیں کرتا. ایمان اتنی قیمتی چیز. اس وقت اللہ پاک نے احسان ذکر ہے کہ اے مومن مسلمانوں میں رب کا ضرور احسان. میرے محترم سامعین، روایات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 600 سال گزر گیا. اللہ کا آسمان بھی توحید والے سجدے کو ترستا پڑھتے، زمین بھی توحید والے سجدے کو ترستی ہے کہ رب لا شریک کا سجدہ کرتی سی. لوگوں نے اپنے بت بنا چھوڑے، ہر چیز نام بھولتے خدا ہے. میرے محترم سامعین، انسانیت جنت کے کنارے پہنچ چکی. اللہ پاک علی شفا حفرۃ من النار. انسان اپنے بدعمالیاں کی وجہ تو، اپنے گناہوں کی وجہ تو ایرا گناہ جڑا انسانیت اندر موجود کوئی نہ ہے. شرک بھی موجود، کفر بھی موجود، سود کھانا بھی موجود، زنا بھی موجود ہے، شراب نوشی بھی موجود ہے. بڑے بڑے گناہ انسانیت کے اندر موجود ہے. میرے محترم سامعین، جب انسانیت جہنم کے کنارے پہنچ چکی ہے، اللہ پاک رحمت جو بھی جاری ہے. اللہ پاک رحمت جوش جاری. اللہ پاک نے انعام فرما دیتے، اللہ پاک نے تیری بڑی کامیابی کا انتظام فرما دیتے. جہنم کو بچانا اللہ پاک نے انتظام فرما دیتے. رب الاول کا مہینہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا پھل ربیع الاول کے مہینے کے اندر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نمودار دی گئے. میرے محترم سامعین، اللہ نے پاک پیغمبر نے آ کے شب روز محنت فرما کے خلق خدا مخلوق خدا کو جہنم کے کنارے کو ہٹا کے واپس چھپ کے جنت والا راہ لا دیتے. میرے محترم سامعین، اعلان نبوت کہے اللہ دے پاک پیغمبر ایک نعرہ لائے. اللہ دے پاک پیغمبر مکہ مکرمہ دی گلیاں دے اندر فردن فردن ایک بندے کو دعوت دے دیں، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا به شیئا. اللہ کے نال کے غیر کو سانجی دے شریک نہ بناؤ. میرے محترم سامعین، کوئی بندہ جو اللہ کے پاک پیغمبر کی کار کو سننے والا نہیں، نبی سونے کی دعوت تبلیغ کو تسلیم کرواتے قبول کرواتے تیار نہیں. اللہ کے محبوب غمزدہ ہو کے پریشان ہو کے
گھالی جا کے چادر تان کے سب گئے نبی سونے دے دل دے اندر اپنی امت کا غم موجود ہے اکھیاں دے اندر رحمت یا ہنجوا موجود ہے اللہ پاک رحمت جوش جا گئی اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل آج میرا محبوب ستا پیے میرا محبوب پر دل دل میرا محمد غم کتی پیے میرے محبوب یقین دی درامت حجم قیامانیت اے جبرائیل من کے میرے محبوب کا پیغام دے آوا یا ایوہ المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر میرے محبوب اٹھی کو عالم کی چادر تان کے سمر والا میرا محبوب یا ایوہ المدثر اور چادر تان کے سمر والا میرا محبوب قم فانذر وربك فكبر میرا سونا مٹھی کو لوگوں کے سامنے من کے میری بڑائی بیان کرو حدیث پاک کی جان اللہ دے پاک پیغمبر نمے بلولے دے نال تے نمے جذبے دے نال اٹھی پڑے آگے کوئی صفا پہاڑی تے نارا لے دے فرمائے یا صفا سارے لوگ اکٹھے تھی گئے خیر ہے ارے دنیا کائنات کی جو بہترین انسان ہے اللہ کی قسم ہے جڑے لوگ نبی سونے کی نبوت کو نہیں بنے دے رسالت کو نہیں بنے دے معجزات نہیں بنے دے کمالات نہیں بنے دے لیکن اللہ دے پاک پیغمبر کی امانت بھی بنے دے دیانت بھی بنے دے صداقت بھی بنے دے شجاعت بھی بنے دے سارے لوگوں نے کرنے کے لیے آواز پہنچیے اج خیر تیج محمد رسد مسلے توبیے جن میں سارے لوگ اکٹھے کی گئے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے اللہ دے محبوب نے فرمائے لقد لبثت فیکم عمرا اے لوگوں میں تھوڑے اندر اپنی عمر کا اکثر حصہ گزار چھوڑے 40 سال عرصہ گزار دیتا ہے لقد لبثت فیکم عمرا اپنی عمر کا اکثر حصہ گزار دیتے میرا لڑکپن بھی تھوڑے سامنے میرا بچپن بھی تھوڑے سامنے میری جوانی دل بہار بھی تھوڑے سامنے میرے اٹھنا بیٹھنا بھی تھوڑے سامنے دسو تساں کوئی میرے اندر عیب رٹا ہے میرے محترم سامعین ساری قوم رل کے بیعت زبان ہو کے عادی نہیں ہے جربنا کمران اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد جربنا کمران تیرے لڑکپن دے اندر بھی تیرے بچپن دے اندر بھی تیری جوانی دے اندر بھی اساں بار بار تجربے کیتے تیری دیانت دے تجربے بھی کیتے تیری امانت دے تجربے بھی کیتے تیری صداقت دے تجربے بھی کیتے تیرے شرم و حیا دے تجربے بھی کیتے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں 10 دفعہ نہیں جربنا کمران بار بار تجربے کیتے اللہ دے محبوب نے فرمائے وقت صاحب تجربہ دے اندر میں ککی میں پاتے ساری قوم رل کے اقرار بھی کر دیے مارائنا فیک اللہ صدقا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سچ دے تیرے اندر ایسا کوئی عیب نہیں نکلا دشمن موجود ہیں سارے موجود ہیں آپ میں لوگ پڑے
اقرار کی دی بیٹھے ما رأینا فیک الا صدقا، بغیر سچ دے تیرے اندر سے کوئی عیب نہیں تھا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر تم میری بات اتنا یقین ہے، اتنا اعتماد ہے، اگر میں تقویٰ کا جو پہاڑی دے پچھوں دشمن پر کے حملہ آورے کیا یقین کرے سو، دشمن نے کہا ہاں یقین نہیں واسطے کرے سو جو تیری زبان دی جو ساتھ میں کوئی جھوٹ نہیں سو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ کو میں نسخہ دینا، ایسا نسخہ جو دنیا آخرت کی کو بادشاہیاں مل ویسے، شاہیاں مل ویسے، سرداریاں مل ویسے، ابو لہب بھی موجود ہے، ابو جہل بھی موجود ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جن نسخہ جنال سے کو سرداریاں ملیں، شاہیاں ملیں، ایک نہیں دار اس کو قبول کرنے واسطے تیار ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے نال کوئی ساتھی نہیں، اللہ کے نال کوئی شریک نہیں، اللہ کے بغیر کوئی عبادت لائق نہیں، اللہ کے بغیر کوئی سجدے دے لائق نہیں، کوئی رکوع دے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی دھیاں تے پتر دیون والا نہیں، کوئی خوشیاں تے غمیاں دیون والا نہیں، کوئی صحت بیماری دا مالک نہیں، لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کو کامیاب تھی سو۔ میرے محترم سامعین، جس ابو لہب نے نبی سونے دے جبڑے جوتے خوشیاں منایا، سو اٹھ پٹھے سو اٹھ ذبح کیتے، اللہ کا شکر ادا کیتا، اللہ تیری مہربانی ہے جو میرے بنا عبداللہ دے گجرے گھر کو بات کی گئی۔ ابو لہب اتنا خوش کیا کہ اس کو اپنی کنیز، اپنی نوکرانی، اپنی باقی ون کی خوشخبری دے دیے، او ابو لہب آدھا کو مبارک ہوئے، مبارک ہوئے، تیرے بھرا عبداللہ دے گھر دے درج بیٹا پیدا تھی گئے۔ ابو لہب اتنا خوش تھے کہ نبی سونے نے جب مانو کہ اس نے جشن منائے، مشن جشن، اس نے جشن منائے، اتنے جشن منائے جو خبر لے آمر والی پانی کو بھی آزاد کر دیتے، تو بھی آزاد ہے، سو اٹھنے پر اس نے ذبح کی دے نبی سونے دے جبنے دی خوشی دے اندر۔ لیکن یاد رکھو جس وقت اللہ کے محبوب نے اپنا مشن نہ دے سامنے رکھے، مشن کیا ہے لا الہ الا اللہ، نبی سونے دا مشن ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود کو مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا کے حاجت روا نہیں۔ جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنا مشن رکھے، سب تو پہلے وہ ابو لہب جنہیں نبی سونے دے جشن منے نائی، خوشیاں منے نائی، اس نے آ کے نبی سونے کو گالیاں کرنا شروع کر دی، پتھر مارنا شروع کر دی، اپنی گندی زبان دے نال، اپنی گندی زبان دے نال نبی سونے کو گالیاں کرتا کھڑوتے، بدوائیاں دیتا کھڑوتے، ابا کو تبن لک یا محمد انہاذا جماعتنا۔ میرے محترم سامعین،
اللہ دے پاک پیغمبر نے کچھ جواب نہیں دیتا. اللہ پاک رحمت جوشیدہ نہیں. اللہ پاک رحمت جوشیدہ نہیں. اللہ پاک نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک تھی ونجن، برباد تھی ونجن ابو لہب تیرے دمیں ہاتھ جن ہاتھاں دے نال میرے محبوب کو پتھراں دا نشانہ بنائی. میرا دوست اج گھر بیٹھے سے مسلم نصیب کیے گئے. اللہ دے پاک پیغمبر نے پتھر کھا کھا کے جان کو زخمی کرا کے اللہ کی قسم میرے محترم سامعین دن رات ہکو کر کے اللہ دے محبوب کا مقصد کیا کہ میری امت جہنم کو بچ بنے جنت والی بن بنے. اج تک میں کو گھر کے اندر اللہ نے ایمان والی دولت نصیب جا فرمائی ہے. اس وقت اللہ پاک نے فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مومنو مسلمانوں میں اللہ کا احسان ہے تھارے پہ، میں اللہ کا احسان ہے جو کو مومن مسلمان بنائے، اپنے محبوب کو امتی بنائے. حدیث پاک کی جان اللہ دے پاک پیغمبر دارو کرداروں پہ بیٹھے دعا بیٹھے فرمائیں اکیاں دی جو رحمت ہنو اپنی بانیاں اللہ کے محبوب فرمائیں اللہم دیا اللہ دے یا قلبی کو ہدایت نصیب فرما. اگر دے یا قلبی مسلمان تھی گی اللہ پاک تاکہ دے وجہ تو 700 بندہ مسلمان تھی گئی میں تھوڑی جی دیر گزری ہے حضرت دے جا قلبی آ گئے. اللہ دے محبوب نے اپنی چادر مبارک زمین دے بچھا لی. سبحان. 2 مقام ایسے میرے اپنے ناقص علم دے مطابق میرے اپنے ناقص مطالعے دے مطابق 2 مقام ایسے جت اللہ دے پاک پیغمبر نے چادر مبارک زمین دے بچھائی ہے. یہ حضرت دے یا قلبی واسطے دوجا غزوہ حنین غالباً ایک صحابی بھج کے آنا پہ اللہ دے محبوب اسا 6000 قیدی گدیاں نے 6000 کافر قید کر کے گدیاں نے انہاں دا مال غنیمت بھی گدیاں نے اللہ دے محبوب ان 6000 قیدیاں نے جو ایک عورت انہاں دعویٰ ہے جو تھوڑا نبی میرا پھرا ہے انہاں دعویٰ ہے جو تھوڑا نبی میرا پھرا ہے. تو ساتھ میں بچپن نہیں دیتا میں نے بچپن دیتے میں نے لڑکپن دیتے میں اپنے ہاتھ کی رہے یہ کو دھوپ سمتی بنیا اے میرا سونا تھوڑا نبی میرے ہاتھ کی جوڑیا بادل آ کے سایہ کر دینے او کمالات بیان کرن لگ گئی ہے. ایک صحابی بھج کے آ گیا تو اللہ دے محبوب تھوڑا تک کوئی گھرا بھی نہیں کوئی بھیڑ بھی نہیں لیکن ایک عورت جرا دعویٰ کر دیے میرے مسلمان میرا میں اگلا درا نجبود میں اپنی بھیڑ دینا گرا سلوک کرنے ہیں حسبی نسبی بھیڑ ہے پیو مالی کا بھیڑ ہے اوہ پیٹ کی جو رحم جو پیدا تھی ہے جرے رحم جو پیدا تھی ہے اج دودھ میں اپنی بھیڑ دینا کیا سلوک کرنے ہیں اللہ بھی قسم ہے جرے ویلے بھیڑ شادی جی بنے تو 4 رات کے ٹکن واسطے تیرے میرے کولا بنے ابا بھی تنگ تھی میں دے اما بھی تنگ تھی میں دیئے بھیڑی گرا بھی تنگ تھی میں دے بھاگیاں بھی تنگ تھی میں دیئے بال بھی تنگ تھی میں دے آگے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی بھیڑی کتنی قدر کی دیئے. اللہ دے محبوب نے میرے میں لکھتے جو حضرت شیما دے حتہ دے پر حد کڑیاں پیرا دندر بیڑیاں اللہ دے محبوب نے فرمائے
او میرے صحابہ، میرے یارو، میرے جانسارو، میں اپنی بھیڑ دی حالت کو نہ دیکھ سکتا، جلدی کرو میری بھیڑ کو آزاد کر دیو، میری بھیڑ کو آزاد کرو، میری بھیڑ کے ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں ہوئے، میرے بھیڑ کے پیراں کے اندر بیڑیاں ہوئے، خیال کرو میری بھیڑ کی حالت نہ کرو۔ میرے محترم سامعین، حضرت شیما جڑے ویلے آئیے اللہ دے پاک پیغمبر اپنی چادر مبارک زمین تے بچھا دیتی ہے، دوجی چادر چاک اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے او میرے صحابہ، میرے یارو، میرے جانسارو، دوجی چادر چاک کے میری بھیڑ دے سر پہ رکھ دو۔ سبحان اللہ، میری بھیڑ دے سر تے رکھ دیو۔ صحابہ کرام نے عرض کی سونا سونا ایک حال مسلمان بھی نہیں تھی، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تھی یہ کوئی کافر دی کیوں نہ ہوئے، اللہ کی قسم مشکل واقعہ پڑتا بیان ایک بندہ آپ بیان کریں دے۔ میرے محترم سامعین، دار بھیڑ دیئے یہ دار کی بننا، میرے گھر کے اندر میری بھیڑ آ دیئے دیکھنا بھی ہے، پھٹے پرانے کپڑا دے اندر آئیے، پرانے چپلا نال آئیے، ایک کو پوچھا پا آئیے، تیرے ہی مجھے پوچھن سے تبدیلی نہیں آئی، میری بھیڑ غریب خاندان کے نام تعلق رکھ دیئے۔ آج دے وہ جب میرے گھر آ بنیا، میری ماں اس کو صابن بھی چاڑے نہیں، سر بھی چاڑے نہیں، کھاون پیون کا سامان بھی چاڑے نہیں، لیکن کئی دیواروں تو بعد میری گھر والی نے میرے کن بھرنا شروع کر دیتے، میں کو گھر والی آکھن لگی ہے ہاں تیری بھیڑ آنی ہے، وہ سامان گن کے لگی رہتی ہے، میں کو غصہ آ گئے، میں اپنی ماں کو آ گئے اماں مہربانی کر ابو کے سری بھیڑ سری خرچ نہ آئے، بغیر عید کے سری خرچ نہ آئے، عید آئے۔ میرے محترم سامعین، وہ بندہ اپنا واقعہ بیان کر کے بھیڑ کو میں اپنے گھر کو روک چھوڑے، لیکن اس کے بعد کیا کیا، میرا پتر بیمار دی گئے، میری جمع پوری ساری پتر پہ لگ گئی ہے، میرے کول کچھ کوئی نہیں، کھانا مرتے پریشان بیٹھا، بیوی بچہ مرتے پریشان بیٹھا، انہیں اچانک میری نظر پہ یہ دروازے پہ میری وہ بھیڑ آ گئی، میری بھیڑ کو میں منع کیتا ہی، وہ پرانا بوجھن پاتی ودیے، پتے پرانے کپڑے پاتی ودیے، ٹوٹے چپل پاتی ودیے۔ میرے محترم سامعین، اس وقت کسی نے کیا ہوگا کہ میری جو نظر پہ ہے میں کیوں میری بھیڑ جلے واپس کیوں ماں گھر میں پرمیشا کرنیوں میں نوے کپڑے پہنیوں میں نوے چپل پہنیوں میں پرمیشا کرنیوں میں آج تک تیرے چپل بھی پرانے تیرے کپڑے بھی پرانے، خیر تے دھی کا جواب سنو اور دھیریاں دھیریاں رکھا والے میرے مسلمان بھراؤ، دھیریاں دھیریاں رکھا والے میرے مسلمان بھراؤ۔ اللہ ایسا توحید حق کراتا ہے، اللہ دی قسم میں کون سارے واقعات ایسے ہیں فراق اور غلطی کی گئی کہ عزت کے معاملے کے اندر بھیڑ کو پتہ لگتے میرے بھرا کی جان خطرے سے بھیڑ جان قربان کروا سے گیا، اگلا دشمن آتے میں ملن واسطے چھڑے سا نہیں، بھیڑ آجیے شرط منظور کرو کتنی گلی کھڑے سے مل رہے سے اور میرا بھرا بچ بچے پیوں کو غلطی دی گئی ہے، بھی جان قربان کرے دیئے، آج اصلا میں تو دھیری بھیڑی نہ کیا پہ کرے دے اللہ کے اللہ نے دکھویا حق، اللہ کے اللہ نے رسول نے دکھویا حق بھی ایسے نے من واسطے تیار نہیں،
اور اگر دھی پیر مطالبہ کرے بھی چاہ اصل ناراض نہیں ہو ان کو گھر چ نہیں چھڑے دے اصل یہ پتیاں تھی رہی ہیں اصل جو خوشی غم بھی شریک نہیں تھی دے عید جو عید مبارک انہیں نام نہیں کرے دے یاد رکھو میرے مسلمان پھراؤ بھیڑیاں بھیڑیاں دے بڑے حقوق ہوتے ہیں عربیہ کرنا میرے محترم سامعین اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک زمین کے بچھا دی اللہ یہ سارے وقت نمونہ چھوڑ گئے کہ میں بھیڑ کے نال یہ سلوک کی تھی بنا اسا بھیڑی نال کی میں سلوک کرے میں بھیڑی کے نال یہ سلوک کی تھی بنا اسا بھی بھیڑی کے نال کی میں سلوک کرے حدیث پاک کی جانے اللہ کے محبوب نے فرمایا فاطمہ میں تیرے نال اتنا پیار ہے جو فجر کو نہ دیکھا دین نہیں گزرتا شام کو نہ دیکھا رات نہیں گزرتا تو میں چیچی مہینے گزر گئے سال گزر گئے کدے دھیر دیکھا رہے چکر رہے اور اگر وہ اپنے والدین کی محبت بےتاب تھی کہ آونے 2 راتیاں 4 راتیاں ٹکے اسا اونڈے ٹکر دے تنگ تھی آپ تو نہیں دے اگر وہ آگے ملن واسطے اسا اونڈے نامن تھی تنگ تھی کیوں آگے میرے محترم سامعین اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام بیماری کی حالت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آ گئی ہے نبی سنے کیوں مروڑے دے دی بیٹھی ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمائے میری دھی میری لفتے جگر میری نور نظر فاطمہ رج رج کے میرا دیدار کر گئی اللہ رج رج کے میرا دیدار کر گئی تو رج رج کے میری زیادہ کر گئی تو شاید کے کل نہیں ہوتا ہے میں آگے تے بلتے کو میرا دیدار نصیب نصیب حضرت فاطمہ کی چیخاں نکل گئی ہیں زارو قطار ہوندی بیٹھی ہے رو رو کے آج حضور پہلے اماں کوئی نہیں آج دوسری جدائی دیا گالیاں پہ کرے دیو میرے سر تے شفقت حد کون رکھے سی محبت حد کون رکھے سی مودت حد کون رکھے سی حضرت بی بی فاطمہ زارو قطار ہوندی بیٹھی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میری دھی رونا میں دل میں وعدہ کرے نا جو میرے نال پہلی جو سب کو پہلے تو آ کے میرے نال خاندان کی ملاقات کرے سے سب کو پہلے تو آ کے ملاقات کرے سے جنت کے اندر میرے محترم سامعین اج تو میں یہ رب العالمین دے اندر خوشیاں بنے نے لیکن یاد رکھ یہ رب العالمین دا مہینہ ہی پورا مدینہ منورہ سوگوار دیا کروتے حضرت اما عائشہ اپنی جات روندی بیٹھی ہے حضرت بی بی فاطمہ اپنی جات روندی بیٹھی ہے حدیث پاک کی جانے تیرے نبی سونے کو دفن کر کے واپس آئے حضرت بی بی فاطمہ زارو کرتا روندی کروتی ہے اکھیاں دی جو ہنجواں پیاوانی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی دیو سوال کی تے علی آ گئی ہیں دفن کر کے آ گئے ہو جی ہاں آ گئے حضرت فاطمہ فرمینی میرا سرتاج علیہ میرا سرتاج علیہ تیرے دل کی نیاد آئی میرے اندر گھٹے مٹی بلا مانتے کیا منتا ہے اللہ کی قسم حضرت بلال مدینہ المنورہ دی گلیاں اندر بھجا مدے دیوانہ وار
ہزاروں قطاروں دا وڈے رو رو کے اللہ پاکا میں کتے تے نکی تو ہو گیا جو اے جہانا بھی میں کو نہ دیکھنا ہو گیا حضرت امیر شاہ اپنی جان روزی بیٹھی ہے حضرت حسن حسین اپنی جان روزے کھڑوتے حضرت بلال بھی روزے کھڑوتے حضرت عمر تو اتنے دیوانے تھی گئے حضرت عمر فرمانے اگر کہے آقا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب انتقال کر گئے میں ان کا سر تن کو جدا کر دے سا میرے محترم سامعین میں پیا کرنا او بندہ دے میرے اچانک نظر پئیے میرے گھر کے اندر خرچ خوراک کوئی نہیں میرے بال بھی پریشان ہیں میں بھی پریشان بیٹھا اس پریشانی میں عالم کے اندر میری نظر پئیے دروازے بھی ہوتے اتنے سے میری اوہ بھیڑ آ گئی میری بھیڑ کو میں منع کیتا آئی بوجھوں بھی وہ قرآن چپل بھی وہ ٹوٹے اللہ کپڑے بھی ہوئے پرانے میرے کچلی شکل جا گئی کہ میں بھی پریشان بیٹھا جب میری نظر پہ اپنی بھیڑ جو میری بھیڑ جدا بھی ہے میرے گھر اسے ہکے جوڑے چاہیے کہ ہکے بوچھا نہیں چاہیے میری بھیڑ بھی غربا سے آلہ میں کپڑے گھننا کی طاقت بھی کوئی نہیں چنی گھننا کی طاقت بھی کوئی نہیں لیکن میں نے اپنی بھیڑ کو منع کر چھوڑا میری بھیڑ خاموشی نہ لا کے میرے کول آ گئی میرے سلام کی میں کرنا پاکر لگا میں نے پھرا عمر کا میں کوئی چھوٹا ہے لیکن آج کو میں کوئی بڑا تھیا بیٹھے غمہ نے تے کمار چھوڑے صدمہ نے تے کمار چھوڑے پریشانی کے اندر اتنا پریشان بھی گئے میرے محترم سامعین وہ بندہ آپ بیان کرے دے میری بھیڑ دے آ کے میرے کول اپنا پرس کھولے پرس کے بھی اپنے کمن چاہ کے میرے حوالے تکیتے دس اللہ تیری بھیڑ کو میں اپنے گھر کو منع کیتا اپنے گھر کی سارے پونجی چاہ کے آ گئی ہے تے میں پاکر لگی میرے بھرا بھیڑیاں کا بھراوان دینا دے جانا قربان کرے دی میں گانے گھنیاں بجنا کو ویچ اپنے پتر کا علاج کر انہیں نال میری بھیڑ نے 1000 روپیہ بھی میں کو دیتے وہ 1000 کا نوٹ نہ آئی 500 لے نوٹ نہ 100 لے نوٹ نہ وہ بندہ دے میں 1000 روپے کو گھر لگا دال نوٹ بھی موجود ہے ریال نوٹ بھی موجود ہے میں اندازہ لائے جو میری بھیڑ کو بالا مسجد ملتے رہے کوئی ڈالے بندے کوئی بھی دے بندے میری بھیڑ اپنے بالا کے واسطے جمع کرے دی رہ گئی ہے اجے بالا نے پونجی کی پھر چاہ کے آ گئی ہے اس واسطے میرے محترم سامعین اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیتے لوگوں دلے گھر کے اندر اماں موجود ہے اماں کو تسا جنتی دی گاہ نہ رکھو بیٹی موجود ہوئے رحمت دی گاہ نہ دیکھو بھیڑ موجود ہوئے شفقت دی گاہ نہ دیکھو گھر کے اندر عورت موجود ہوئے بیوی کی شکل حکومت دی نگاہ نہ دیکھو اس بات اللہ پاک فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اے مومن مسلمانوں میرا کرو احسان ہے جو تو میں کلمہ دی دولت نواز چھوڑے اپنے محبوب کو بھی بنا چھوڑے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے آ میری بھیڑ شیما میری چادر دے بیان میری چادر دے بیان حضرت شیما بہ گئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے او میرے صحابہ میرے یاروں میرے جان نثاروں
میری بھیڑ کا اعزاز، میری بھیڑ کی عزت کرو، میری بھیڑ کا احترام کرو، میری بھیڑ کو سونا کرو، میری بھیڑ کو اعزاز دو، پہلے نمبر پہ میری بھیڑ کو آزاد کر دے۔ حضرت بی بی شیما ذکر دے میرا بھرا، جلے تو چھوٹا ہونا ہے تیرے میں جھوٹے بھی نہیں دیا، تیرے نال لوریاں بھی پڑھ دیا، تیری سرداری کی دعا بھی منگنیاں، تیری جوانی کی دعائیاں بھی منگنیاں۔ اج اللہ پاک اج اللہ پاک نے ساری سرداریاں دے تاج میرے سر تے رکھ دیتے، اللہ پاک نے سب نبوت والا تاج بھی پوا چھوڑے، ختم نبوت کا سہرا بھی تارے سر تے رکھ چھوڑے۔ اللہ دے محبوب میرے اعزاز واسطے صرف اتنا کافی نہیں جو تو سامنے کو آزاد کرو، اگر میں کوئی اعزاز نہیں ہونا چاہتی ہو تو میرے اپنے خاندان دے لوگ، میری قوم دے لوگ جتنے 6000 قیدی بن گئے، میرے اعزاز اتنا 6000 کو آزاد کر۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میری بھیڑ کی عزت دو، میری بھیڑ کو اعزاز دو، ان 6000 قیدیوں کو آزاد کرو۔ اگر نشیمہ فرمائیاں ناٹ کرے گی میرے بھرا میں چھوڑ لے سب کھیلے دے رہی ہے، ہلے کھیلتے رہے۔ اگر میں تو مزید احساس نہیں ہونا چاہنے کہ جرا مال غنیمت گھن گیا نا تیرے صحابہ تیرے یار، مہربانی کرو سب مال غنیمت ہی واپس کر دو۔ حدیث پاک کی جانے صحابہ کرام اپنا وہ مال غنیمت آپس میں تقسیم کر چکے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ میری بھیڑ کو احساس دو، میری بھیڑ کو خوش کرو۔ جنہیں جنہیں صحابہ کرام نے تقسیم کر چھوڑائی بلا اکٹھا کر کے 6000 قیدیوں کو بھی آزاد کر کے دینے انہوں نے مال غنیمت بھی واپس کر۔ نبی سنتے میٹھے اخلاق کو دیکھ کے، اپنے حسن سلوک کو دیکھ کے، اپنے بھیڑ کے ادب و احترام کو دیکھ کے، اور 6000 قیدی سارے کا سارا تھی مسلمان، سارے نے کلمہ پڑھ چھوڑے، سارے مسلمان تھے گئے۔ میرے محترم دوستوں، اللہ کے پاک